اب میں دعوت کتاب دیتا ہوں حافظ محمد ایان صاحب کو. حافظ محمد ایان صاحب. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر فطرت شناسی دے تجھ کو، خدا اگر فطرت شناسی دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. وارثان علوم نبوت، میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن آزادی. تو میرے دوستوں، اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں. ان نعمتوں میں بعض نعمتیں تو شخصی ہوتی ہیں اور بعض نعمتیں قومی. شخصی نعمتوں میں سب سے پہلے تو ایمان کی نعمت ہے، اور قومی نعمتوں میں سر فہرست آزادی ہے. دیکھیے، چیز جتنی قیمتی ہوگی اس کی اتنی ہی قدر کی جائے گی. جیسے ماں اپنے بچے کو ایک گھڑی لے کر دیتی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں پہنا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. ارے یہ تو صرف 300 روپے کی بات ہے. اس کے برعکس اگر اس کو مہنگی اور قیمتی گھڑی پہنا دی جائے تو اس کو تو گھر میں بند کر دیا جائے گا. اگر وہی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ اس کی حفاظت کر، اس کی قدر کر، اس کو ضائع نہ کر. اسی طرح ہمارے اکابرین اور آباء و اجداد نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے سرفراز کیا، اور انہوں نے سمجھایا کہ اس نعمت کی قدر کرنا. مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کی کوئی قدر نہیں کی. آج اس آزادی کے موقع پر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، چراغاں ہوتی ہیں، عمل سے خالی تقریریں ہیں. مگر آزادی جشن کا آزادی منانے والوں کو کیا خبر کہ اس آزادی کی خاطر کتنے ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں کٹ گئی، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کتنی شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کتنی علماء کو جیل میں بند کر دیا گیا. ارے آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں کی باڑ پر طے کیا گیا تھا. اللہ کے بندوں، ہم نے یہ ملک اس لیے آزاد کیا تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں. مگر ذرا رک کر سوچئے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہمارا مقصد پورا ہوا؟ نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ پاکستان کو بنے تو 76 بار ہو چکے لیکن پھر بھی اس میں پاک قانون نافذ نہ ہو سکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی جائز کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے تھانوں اور عدالتوں میں قانون بکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے اندر سے
اجتماعیت ختم ہو چکی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارا آج کا میڈیا ہمارے آنے والے نوجوانوں کو کیا ہمیں پاکستان کے مقصد سے روک رہا ہے؟ ارے آزادی یہ آزادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ اگر یہ آزادی ہوتی تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی، وہاں پر پردے کی آزادی تھی، وہاں پر سود خوری اور شراب نوشی کی آزادی تھی، وہاں پر فحاشی اور بدمعاشی کی آزادی تھی۔ کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہی آزادی ہے جو ماں بہن بیٹی میں فرق ہٹا دے، پردہ ہٹا دے، فحاشی کو عام کر دے؟ کیا یہی آزادی ہے کہ سود کو حلال کر دے؟ کیا یہی آزادی ہے کہ ہم جس کا چاہیں گلا کاٹ دیں؟ کیا یہی آزادی ہے ہم جس کا چاہیں حق کھا لیں؟ کیا یہی آزادی ہے ہم جس کی چاہیں عزت لوٹ لیں؟ وہ سامعین محترم، آج تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند خاندانوں نے اپنی ہوس کی خاطر اس ملک پاکستان کو ورلڈ بینک اور IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا، ادھار کی پیتے ہیں شراب اور کہتے ہیں، ادھار کی پیتے ہیں شراب اور کہتے ہیں، رنگ لائے گی تیری فاقہ مستی ایک دن۔ تو ہماری فاقہ مستی رنگ لا چکی ہے، ہماری آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے، ہمیں غلامی کی زنجیروں میں سپرد دیا گیا ہے۔ لیکن سن لیجئے، ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم امریکہ، روس، برطانیہ، ورلڈ بینک اور IMF کے غلام رہیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لی اس دن انسانی غلامی کی تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جلد یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا، وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام اب بھی، شراب غفلت کی پی رہے ہیں ہر خاص عام اب بھی۔ غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ، غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ، نظام محفل بدل چکا ہے۔ میرے میخانے کا عجیب انداز ہے، میرے میخانے کا عجیب انداز ہے، کسی پر جام شراب جائز تو کسی پر پانی حرام اب بھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔